میری 5 بیٹیاں تھیں، اس سال چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اسے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا اور خود دوسرے شہر چلی گئی۔ 20 سال بعد بیٹی کی یاد آئی کہ وہ جوان ہو کر کیسی لگتی ہوگی۔ تب میں فقیرنی بن کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اسی بنگلے پر پہنچ گئی جہاں میں نے بیٹی کو لاکھوں روپے میں بیچا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی بنگلے کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا گیا، کیونکہ آج کئی سال بعد میں اپنی بیٹی سے ملنے اس حویلی پر آئی تھی جسے میں ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا یہ حویلی آج بھی پہلے کی طرح شان و شوکت سے کھڑی ہوگی، مگر اس کی خستہ حالت دیکھ کر دل کو کچھ ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا تھا، جس کا نام بھی میں نہ رکھ سکی تھی اور اسے مالکن کی جھولی میں ڈال کر گئی تھی۔ گیٹ کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ گیٹ پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ کیا اب میں دوبارہ اپنی بچی سے کبھی مل نہیں پاؤں گی۔ میں رو ہی رہی تھی جب محلے کا ایک ہی مرد میری جانب بڑھا تھا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ کہنے لگا، ممتاز، تم اتنے سالوں بعد یہاں کیسے آئی ہو؟ میں یہ نہ بتا سکی کہ میں اپنی بچی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کی یاد آ رہی تھی، سوچا ان سے جا کر مل آؤں، مگر یہاں تو بڑا سا تالا لگا ہے۔ کیا یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہیں اور گھر بنا لیا ہے کیا؟ اس آدمی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، وہ کہیں بھی نہیں گئے، جہنمی لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ آدمی بولا، اچھا ہوا ممتاز تم اس گھر کا کام چھوڑ کر چلی گئی تھی، نہیں تو تم بھی آج ان کے ساتھ جرم میں پوری شریک ہوتی۔ میں بولی، کیسا جرم اور کیسا گناہ؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور بولا، میں اپنے منہ سے بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں، میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں۔ ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے محلے والوں سے بات کی ہے، ہم اس گھر کو اس محلے سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیں گے۔ ان کی غلط حرکتیں دیکھ کر ہماری بچیوں کے ذہنوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ وہ ہم سے اس گھر کے بارے میں سوال کرتی ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں محلے کے تمام معزز افراد یہاں پر جمع ہو جائیں گے اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے گندگی سے صاف کروا لیں گے۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک کا ہمسایہ تھا۔ ہم سب اسے اجاز صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بولی، اجاز صاحب، آپ کی تو ساری زندگی یہیں پر گزری ہے۔ آپ تو بیگم صاحبہ کو جانتے ہیں کہ وہ کتنی شریف ہیں۔ اب آپ یہ سب کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا، ہمیں کچھ مردوں کی بولنے کی آواز آنے لگی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لوگ اسی گھر کے پاس آ کر جمع ہو رہے تھے۔ آج بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ہر کسی کے لبوں پر یہی بات تھی کہ آج اس محلے کا یہ گند ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ یہ گناہ گار لوگ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو ہمارے محلے پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ وہ سب لوگ غصے کا شکار تھے، مگر اس وقت میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے میری اس ننھی سی بچی کا چہرہ گھوم رہا تھا جو فقط کچھ گھنٹوں کی ہی تھی، اور میں نے اسے اپنے وجود سے جدا کر کے مالکن کی گود میں ڈال دیا تھا۔ کیا میں نے اسے گناہوں کی دلدل میں پھینک دیا تھا؟ محلے کی مسجد کے امام صاحب آگے بڑھے تھے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا، سرفراز صاحب، آ کر یہ دروازہ کھولیے۔ آپ کے خلاف محلے والوں کو کچھ شکایتیں ہیں، وہ آ کر دور کر دیں، نہیں تو آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ پیچھے سے ایک آدمی بولا، نہیں امام صاحب، ہم اس آدمی کو ایسے ہی اس محلے سے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اس کے گھر والوں کو پتھروں کے ساتھ سنگسار کر دیں گے تاکہ آج کے بعد کوئی اس طرح کا گناہ اور جرم کرنے کا سوچے بھی نہ۔ امام صاحب نے کہا، چپ کر جاؤ، اگر تم لوگ مجھے یہاں پر بڑا بنا کر لائے ہو تو مجھے ہی معاملہ دیکھ لینے دو۔ میں دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ یا اللہ، میری بچی اس گھر میں محفوظ ہو۔
بڑی دیر تک امام صاحب دروازہ کھٹکھٹاتے رہے تھے مگر گھر سے کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی تھی۔ تبھی کچھ نوجوان آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے امام صاحب کی جانب سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا تھا تو 2 لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے گیٹ کے سامنے چھوٹا سا دروازہ کھول دیا تھا۔ امام صاحب آگے بڑھ گئے تھے۔ ابھی اور بھی لوگ اندر کی جانب داخل ہونے لگے تھے مگر میں نے سب کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا تھا اور خود اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے لان میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر میری بچی پر پڑی تو میں زمین پر گر پڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں چلا کر بولی، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی زیادتی۔ تبھی سب لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے جبکہ میری بچی بھاگ کر میری امید سے تھی۔ میں نے اوپر تلے 5 بیٹیاں پیدا کی تھیں۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں خوراک کی بھی قلت تھی۔ 2 وقت کی روٹی تو آرام سے کھانا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ میں ماں تھی، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی تھی تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی پریشان تھی مگر میری ساس کو تو میری فکر ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیا کرتی تھی۔ کہنے لگی، جب سے یہ سبسکڈموں والی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے سارا رزق چاٹ گئی ہے اور پھر اپنی طرح 5 منحوس بیٹیاں بھی جنی ہیں۔ میرا تن تنہا بیٹا ان ڈائنوں کو کیسے پالے گا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ جاتا تھا مگر میری ساس اتنے میں ہی بس نہیں کرتی تھی۔ وہ آگے سے کہتی کہ اگر اس بار بھی تو نے بیٹی جنی تو میں تجھے طلاق دلوا دوں گی، اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کروا دوں گی۔ ہمیں نہیں چاہیے بیٹیاں، اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دے جو میرے بیٹے کا سہارا بنے اور اس کے ساتھ مل کر روزی کمائے۔ پہل تو جب میری ساس میرے ساتھ لڑتی تھی تو میرا شوہر بہت اعتراض کرتا تھا۔ وہ اپنی امی سے کہتا تھا کہ خدارا آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ممتاز میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے 2 بیٹیاں ہوئی تھیں تو بھی میرا شوہر اچھا تھا۔ تیسری بیٹی کی دفعہ میرا شوہر خاموش تھا مگر اس نے کوئی بری بات منہ سے نہیں نکالی تھی۔ چوتھی بیٹی کی باری میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، کاش اس بار بیٹا ہو جاتا تو امی ہمیں تنگ نہ کرتی۔ میں اس کی باتیں سن کر سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی مگر جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تنہا کمانے والا ہوں اور میری ملازمت بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ میں دہاڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا تو 2 دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں۔ میں اتنی بچیوں کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ اب کی بار جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا تھا۔ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پہل تو وہ مجھ سے پیار کرتا تھا مگر جیوں جیوں ہماری شادی کو کچھ عرصہ گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا تھا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، کاشف تم تو ایسے کرتے ہو جیسے مجھے کبھی دیکھا۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں، تم تو جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہو مجھ میں ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالتی رہی ہو۔ کبھی جو تمہاری طرف سے خیر کی خبر آئی ہو؟ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر تو میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے۔ میں بولی، کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ بچیوں کی پیدائش، اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ بس بہت باتیں ہو گئیں، اٹھو اور جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو نہ تو میری فکر تھی اور نہ ہی بچیوں کی۔ وہ خود تو باہر سے پیٹ بھر کر کھا آتا تھا جبکہ اس کی ماں کے لیے اس کی شادی شدہ بہن کھانا دے جاتی تھی۔ وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی، پیچھے بھوکھی رہ جاتی تھی میں اور میری بیٹیاں۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا گھر ہو جس میں ملازمہ کی ضرورت ہو تو مجھے لگوا دینا۔ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میری پڑوسن کہنے لگی کہ تم اس حالت میں کیسے کام کرو گی؟
تم تو خود امید سے ہو۔ میں نے کہا میں کام کر لوں گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس میرے لیے ملازمہ ڈھونڈ دو۔ میری پڑوسن نے حامی بھر لی تھی اور پھر اگلے ہی ہفتے وہ سچ میں میرے لیے کام ڈھونڈ لائی تھی۔ اس نے کہا ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں رہتے، وہاں فقط 2 میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تم ان کے گھر کا کام کر لیا کرو، تم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور وہ تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دیں گے۔ میں نے حامی بھر لی تھی اور کہا کہ آج رات میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، کل سے میں کام پر جانے لگوں گی۔ میری پڑوسن نے کہا ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہیں مالکین سے ملوا دوں گی۔ میں شام کو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ کیا پتہ کاشف مجھ سے کہیں گے کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی کے گھر کام کرنے نہیں جاؤ گی، تمہاری روٹی میرے ذمے ہے، میں ہی سب کچھ پورا کروں گا۔ شام کو جب میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میں نے اسے کہا کاشف مجھے گھر میں کام مل گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں حویلی میں کام کر لیا کروں۔ کاشف نے میری جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کیسا کام ہے؟ میں نے کہا صفائی ستھرائی کا اور کھانا پکانے کا۔ کاشف کہنے لگا شکر ہے کہ مجھے تم سے آج کوئی اچھی خبر آئی ہے، جاؤ جا کر کام کرو تاکہ میرا بھی بوجھ کم ہو جائے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ مجھے کام کی اجازت مل گئی ہے، مگر میرے اندر جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ جب ایک عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مان ٹوٹ گیا تو سمجھو عورت ہی ٹوٹ گئی، باہر سے ایک مورت زندہ رہ جاتی ہے۔ اگلے دن مجھے پڑوسن مالکن کے گھر لے گئی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی ممتاز تم گھر کی صفائی کیسے کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو۔ تو میں بولی کہ مالکن آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ کون سا میرا پہلا بچہ ہے جو میں نازک مزاج بن کر بستر سے لگ جاؤں گی؟ میں 6ٹھی بار حاملہ ہو رہی ہوں اور جہاں اپنے گھر کے اتنے کام کرتی ہوں ویسے یہاں بھی کر لیا کروں گی۔ اس سے اتنا تو ہوگا کہ میری بچیوں کو 2 وقت کی روٹی عزت سے مل جائے گی۔ مالکن نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کام پر رکھ لیتی ہوں۔ میری مالکن بہت ہی اچھی عورت تھی، اس کا مزاج بہت اچھا تھا، وہ بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ میرے حاملہ ہونے کی وجہ سے وہ میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ گھر میں جو بھی فروٹ پڑا ہوتا وہ مجھے زبردستی کھلا دیتی تھی۔ ایک دن میں مالکن کے سر کی مالش کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تو تم سے بڑا خوش ہوگا، تم نے اسے اتنے بچے پیدا کر کے دیے ہیں۔ مالکن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا کاشف میرا پھوپھی زاد تھا، اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، مگر پھر جب میرے گھر 5 بیٹیوں کی ولادت ہو گئی تو اس نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لیں۔ وہ مجھے اب پسند نہیں کرتا۔ میرے گھر 6ٹھا بچہ پیدا ہونے والا ہے جبکہ کاشف نے پہلے سے ہی مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ میں اپنے اس بچے کے لیے پریشان ہوں۔ میرے تو پہلے 5 بچے بھوک اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت کمزور اور لاغر ہیں۔ نہ جانے اس بچے کی خوراک کو میں کیسے پورا کر سکوں گی۔ تو مالکن بولی، وہ کہنے لگی اللہ تیرے کام تو ہی جانے، تیرے کاموں میں کس کو دخل ہے؟ کسی کو اتنی اولاد دے دیتا ہے کہ اسے سنبھالیں نہیں سنبھلتی اور کوئی اولاد کے لیے ترستا رہتا ہے۔ ممتاز تمہیں پتہ ہے کہ میری شادی کو پورے 7 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں ملی۔ میری ساس اپنے پوتے کو گود میں کھلانے کا سپنا لے کر قبر میں جا سوئی، مگر میرے ہاں اللہ نے رحمت نہیں بھیجی۔ میں نے ہر طرح کے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے، میرے شوہر نے بھی اپنے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اللہ کی جانب سے ہی دیر ہے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اولاد گود لے لوں، مگر میرا شوہر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بڑا کہا کہ ہم کسی یتیم خانے سے بچہ گود لے لیتے ہیں، مگر میرا شوہر مانتا ہی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میری مالکن کی باتوں میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے مالکن کو دلاسا دیا تھا اور کہا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ اچھا کرے گا۔ پھر جب اگلے دن میں کام پر واپس آئی تو مجھے دیکھ کر مالکن کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے؟
مالکن میرے چہرے پر بنے ہوئے نشانات کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میری آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ میں رونے لگی اور بولی کہ کل میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ اس بچے کو نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ تمہارا ہی بچہ ہے، تم پھر ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اس بچے کو ختم کر دو، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، اور اگر تم ضد کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری مالکن رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کہ کل مجھے میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا یا دوسری شادی کر لے گا۔ ہم دونوں عورتیں بہت مجبور ہیں۔ میں کل سارا دن سوچتی رہی ہوں اور اس چیز کا حل میں نے پتہ ہے کیا نکالا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ ایک راز شیئر کروں۔ میں بولی، جی مالکن، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری اتنی مجال کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں؟ مالکن کہنے لگی کہ ممتاز، تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں بولی، ابھی مجھے 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ تو مالکن کہنے لگی، چلو تم اپنے بچے کو نہ مارو، لیکن اس صورت میں تو تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ تو طلاق سے بچنے کے لیے تم اپنے گھر میں یہ مشہور کر دو کہ تم نے بچہ ختم کروا دیا ہے، اور میں ادھر اپنے شوہر سے جھوٹ بولوں گی کہ میں حاملہ ہوں۔ اس طرح جب تمہاری کوکھ سے بچہ جنم لے گا تو وہ میں رکھوں گی۔ تمہارے شوہر کو علم نہیں ہوگا۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم نے اپنا حمل اپنے گھر والوں سے کیسے چھپانا ہے، اور اپنے شوہر کو اس بات کا کس طرح سے یقین دلانا ہے کہ میں سچ میں حاملہ ہوں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، جو بھی ہوا وہ تم میری گود میں ڈال دینا، اور اس کے عوض میں تمہیں 20 لاکھ روپے نقد دوں گی، اور پھر تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ بولو، تمہیں منظور ہے؟ اس طرح تمہارے ہونے والے بچے کی جان بھی بچ جائے گی، تمہارا گھر بھی نہیں اجڑے گا، اور پھر تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ عیش و آرام سے زندگی گزار سکو گی۔ انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، مالکن، اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ آپ تو میرے لیے مسیحا ثابت ہوں گی۔ اس دن ہم دونوں غموں کی ماری عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گی۔ میں شام گھر واپس گئی تو میرا شوہر صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ اس کے تیور ابھی بھی کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے رکھنا ہے کہ چھٹی بیٹی رکھنی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کل ہی میں ہسپتال جا کر اس بچے کو ختم کروا آؤں گی۔ تب کہیں جا کر میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا تھا۔ میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی تھی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اب جب بھی میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو کیونکہ تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اور پھر مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے لیے تیار ہی رکھتی تھی۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ رکھ لی تھی جو کام کاج کرتی تھی اور مجھے آرام دیا جاتا۔ مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ 9 مہینے بڑے اچھے گزر گئے تھے۔ مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ میری صحت بھی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہو۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ سلطان کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گیا ہے؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرے شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا ہے، لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے، تو وہ اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا۔ تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔
میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے ایسی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ٹھٹھیر باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا۔ تمہاری ماں مجبور ہے تو تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو عجیب منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی سلطان کے ساتھ چھڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مشغول تھی۔ سلطان کے الفاظ میری سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ربیہ، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر سلطان کو گیرے بان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ تم مجھے سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو سلطان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیے۔ سلطان کی بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے سلطان پر حملہ کر دیا تھا۔ سلطان نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو، میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے کہ گود لی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے غلط کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی گھبرا رہی تھی۔ سلطان آگے بڑھے اور کہنے لگے، امام صاحب آپ میری پوری بات سنیے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ہاں بیٹی، تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا تھا۔ جس روز یہ بچی میری گود میں آئی، اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ سچ بتا دو یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میں نے جنی ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گھبرا گئی تھی۔ میں بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے ملازمہ سے لی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب، میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کا طعنہ مارتا تھا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کہ 9 مہینے تک میرے سامنے مکاری کی کہ تم حاملہ ہو۔ میرے شوہر نے مجھے تانوں کے نیچے دبا دیا تھا۔ اس نے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے۔ اس میں کتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنا عیب چھپا لیا کرتا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا تھا۔ میرا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں تھا، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا۔ میں خود کو پارسا ثابت کرتی رہی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظر میں تو ربیہ میری ہی بیٹی تھی اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ ربیہ کے لیے میں نے الگ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ ربیہ اس کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔
ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچے کی ماں نہ بن پائی تھی، بس پورے دن میں 1-8 گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔ میرے سامنے تم نے جھوٹا حمل کا ناٹک کیا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہوگی، نہ جانے میری ناک کے تلے کتنے عشق لڑائے ہوں گے۔ میں تو ان باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی، کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہ آیا کہ جھوٹے انسان تو تم ہو، تم نے میری جوانی رول دی، بانجھ خود تھے، اولاد مجھ سے مانگتے تھے۔ خیر، جب ربیہ 17 برس کی ہو گئی تو ایک دن وہ میرے پاس آئی تھی۔ تب میرے شوہر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پورا سال خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 18 برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذ رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا، تمہیں طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح ربیہ سے کروا دو۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت ڈرتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ربیہ بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی ملازمہ بنا دیا اور ربیہ کو مالکن۔ نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی، اچھا ہی ہوا۔ خیر، ربیہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، مجھے اس آدمی سے کھلا چاہیے۔ خیر، امام صاحب نے پولیس کو بلایا اور ربیہ کے زبردستی نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ سلطان کو پولیس لے گئی اور ربیہ کو کھلا مل گیا۔ مالکن نے بھی طلاق لے لیا تھا اور اپنی جائیداد سمیٹ کر ربیہ کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی۔ مگر جانے سے پہلے مجھے ربیہ کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کے نصیب کھول دیے تھے۔ مالکن کے حوالے جب میں نے ربیہ کو کر دیا تو میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی، ان کو میں نے اچھے اداروں سے تعلیم دلوائی تھی۔ کاشف نے میرے 20 لاکھ سے بزنس کیا تھا جس میں اسے منافع ہوا تھا۔ اب میری 5 بیٹیاں بیاہی گئی تھیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ ربیہ نے جو اتنے غم دیکھے اس کا قصوروار کون تھا، میں یا میرا شہر؟